وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر متفق علیہ۔ حاضرین کرام، آج کی اس مجلس میں ماہ سفر کی مناسبت سے چند باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ماہ سفر یہ عربی سال کا ہجری سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے تعلق سے اہل جاہلیت، زمانے جاہلیت کے لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، اس مہینے میں خوشی کی محفلیں نہ سجائی جائیں، اس محفل میں شادی بیاہ نہ کیا جائے، غرض کی مختلف قسم کے نظریات رکھے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باطل نظریات کی تردید کرتے ہوئے اعلان کیا، جیسا کہ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى، یعنی اسلام میں کوئی چھوت چھات کی بیماری نہیں ہے، بذات خود کسی بیماری کے اندر ایسی تاثیر نہیں ہے جو دوسروں میں اثر کر جائے جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ یہ اس قسم کا عقیدہ زمانے جاہلیت کے لوگ رکھتے تھے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو بذات خود اثر انداز ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس کی تردید کی کہ جب تک اللہ رب العالمین نہیں چاہتا ہے اس کی تاثیر نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے کہا لا عدوى ولا طیرۃ، اسی طریقے سے زمانے جاہلیت کے لوگ بدشگونی لیتے تھے اور پرندوں کو اڑا کر کے قسمت آزمائی کرتے تھے۔ اگر ان کو کوئی کام انجام دینا ہوتا تو ایسی صورت میں وہ پرندوں ہی کو اڑا کر کے وہ فیصلہ کرتے تھے۔ اس کے برعکس اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی کام آ جائے جس کے بارے میں آپ فیصلہ نہ کر سکیں تو ایسی صورت میں صلاۃ استخارہ یعنی استخارہ کی نماز پڑھ کر کے انسان فیصلہ کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے دل میں ڈالے گا۔ لیکن کفار و مشرکین وہ پرندوں کو اڑا کر کے فیصلہ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے اس عقیدے کی تردید کی ہے اور فرمایا لا طیرۃ، یعنی اسلام میں کوئی بدشگونی نہیں ہے، بدشگونی لینا یہ زمانے جاہلیت کا طور و طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا ہامۃ، یعنی ہامہ ایک الو قسم کا ایک جانور ہے جس کی آواز کے ذریعے سے لوگ بدشگونی لیتے تھے۔ اللہ کے نبی نے اس کی بھی تردید کی ولا صفر، اور کہا کہ یہ سفر کا مہینہ بھی یہ منحوس مہینہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینے بنائے اور سارے مہینے سب برابر ہیں، کوئی دن کوئی یوم کوئی وقت یہ منحوس مہینہ نہیں ہے، لہذا یہ عقیدہ رکھنا درست و صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ رب العالمین کسی شخص کو کوئی تکلیف کوئی نقصان دینا چاہے یا اس میں کسی مصیبت میں مبتلا کرنا چاہے تو اسی صورت میں اس مصیبت کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اسی طریقے سے اگر اللہ رب العالمین کسی انسان کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لے، اس پر رحمت کی بارش کرنا چاہتا ہے تو کوئی انسان کوئی وقت کوئی دن اس خیر کو رد کرنے والا لوٹانے والا نہیں ہے۔ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ان پر رحمت کی بارش کرتا ہے، وہو الغفور الرحیم، اللہ تعالی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس پوری کائنات کا خالق و مالک اور تمام تصرفات کا مختار کل ہے، اور اسی طریقے سے کسی مخلوق کو کوئی یہ تصرف کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین ہی نفع و نقصان پہنچانے کا مالک ہے، لہذا اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو نفع و نقصان کا حق نہ دیا جائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیں کہ میں خود
اپنے آپ کے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اس آیت کریمہ سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے علاوہ کسی دن یا کسی شخصیت کے اندر یہ طاقت اور پاور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو ان باطل نظریات سے بچنے کی توفیق دے جس کی تردید اللہ کے نبی نے کی ہے اور جس کی تردید اسلام نے کی ہے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔